ففروا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا درس نمبر 17 ہے اور آج ہم اس درس کے اندر سورۃ الانفطار کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جاوے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سب سمندر بہہ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال جانتے ہیں۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے باہر نہ ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے، پھر تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ ایسا دن ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے، اور اس سورت کے اندر ایک رکوع 19 آیات ہیں، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون بھی قیامت اور احوال قیامت ہے۔ اسلام کے اندر عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلام کو دنیا کے دیگر مذاہب سے ممتاز بناتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو ایک انسان کو کامل انسان بناتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک انسان کو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچے گا، وہ جرائم سے بچے گا، وہ اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد مٹی مٹی ہو جانا ہے
اور اس کو اپنی دنیاوی زندگی کا کوئی حساب و کتاب دینے کے لیے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر گناہوں سے نہیں بچے گا، وہ جرائم کے ارتکاب سے نہیں بچ سکتا۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس آدمی کی زندگی گناہوں سے اتنی ہی دور ہوتی ہے، خیر کے کام کے اتنے ہی قریب ہوتی ہے۔ اور جس آدمی کا یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوتا ہے، اس آدمی کی زندگی گناہوں کے اتنی ہی پاس اور قریب ہوتی ہے، اتنا ہی وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ جب حضرت اسرافیل دفعہ سور میں پھونک ماریں گے تو اس وقت جو ہے چند واقعات رونما ہوں گے، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک واقعہ یہ رونما ہوگا کہ آسمان یہ جو ہمیں بغیر دراڑ کے بغیر پھٹن کے نظر آ رہا ہے، یہ آسمان پھٹ جاوے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا واقعہ یہ رونما ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ یہ ستارے جو آسمان کی زینت ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے اوپر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور ایک تیسرا واقعہ یہ رونما ہوگا کہ جو سمندر اپنے حدود میں بہہ رہے ہیں، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں گے۔ ایک کنارے پر کھارا پانی ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر شیریں پانی ہے، ایک جگہ بہتے ہوئے بھی وہ الگ ہیں، ایک طرف شور پانی ہے تو دوسری طرف شیریں پانی ہے، ایک جگہ بہتے ہوئے مل کر بہتے ہوئے بھی وہ الگ ہیں، لیکن جب قیامت کا وقوع ہوگا تو وہ خلط ملط ہو جائیں گے، گھٹ مٹ ہو جائیں گے، وہ دریا حدود سے تجاوز کر جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ماریں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی تو ہر انسان جو ہے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں قبر سے مراد صرف وہ گڑھا نہیں ہے جو مٹی میں کھود دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں قبر سے مراد وہ مقام اور وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کا بدن یا انسان کے بدن کے اعضاء ہوں گے۔ وہیں سے انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور حشر کے میدان میں پھر اس کو جمع کیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا، یعنی جو اعمال اس نے کیے اور جو اعمال اس نے نہیں کیے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، سب اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، ان کا نتیجہ ان کے سامنے ہوگا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ما قدمت سے وہ اعمال مراد ہیں جن کو دنیا کے اندر اس نے خود کیا، وہ اس کے سامنے ہوں گے، ان کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اگر برے ہیں تو اس کو سزا ملے گی، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور آخرت سے مراد وہ اعمال جو اس نے خود تو نہ کیے لیکن ان کی باغ ڈور ڈالی، اس کو رواج دیا اور لوگوں نے اس رسم کو جاری رکھا، اس باغ ڈور کو تھامے رکھا، اس پر عمل کرتے رہے، تو اگر وہ اچھی باغ ڈور ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ بری رسم ہے تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر جس نے اچھی سنت جاری کی، اچھا طریقہ جاری کیا، تو مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے برائی کو جاری کیا تو جب تک لوگ اس برائی کو جاری رکھیں گے، اس گناہ پر عمل کرتے رہیں گے، تو تب تک اس کو اس گناہ کا وبال ملتا رہے گا، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ اے انسان، میں نے تیری تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے، ذرا اپنے جسم پر غور کر، اپنے اعضاء پر تو غور کر کہ ان کی ساخت کتنی خوبصورت ہے، جو تجھ کو خود دعوت دے رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لا، تو جو تجھ کو خود دعوت دے رہی ہے کہ آخرت کا انکار مت کر، آخرت پر ایمان لے۔ لیکن ایک تو ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کی تخلیق کتنی خوبصورت باری تعالیٰ نے کی ہے۔ جہاں جس عضو کو ہونا چاہیے تھا، جو اس کے مناسب مقام تھا، اسی پر اس عضو کو رکھا۔ بہت دراز نہیں کر دیا، بہت چھوٹا نہیں کر دیا، بہت ناٹا نہیں کر دیا، بلکہ جتنا مناسب ہوا اتنا اس عضو کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور پھر سب انسانوں کے اعضاء ایک جیسے ہونے کے باوجود پھر بھی انسان شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پہچان میں آ سکتا ہے، آسانی سے اس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، یہ اس کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو۔ کل جب قیامت کا وقوع ہوگا تو اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ جو ہم کہتے تھے وہ جھوٹ تھا، اور جو قرآن کہتا تھا وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تو ہمارے کارندے موجود ہیں جن کی ہر وقت تم نگرانی میں ہو۔ انسان کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں تو بھی لکھتے ہیں، برے اعمال ہیں تو بھی لکھنے والا مقرر ہے، اور وہ معزز ہیں، امین ہیں، امانت داری کے ساتھ لکھتے ہیں، اس میں بڑھوتری نہیں کرتے، اس میں گھٹت نہیں کرتے، جتنا ہوتا ہے اتنا لکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین۔ جس روز حساب و کتاب ہوگا، اس روز انسان دو گروہ میں منقسم ہو جائیں گے، دو گروہ میں تقسیم ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو نیک لوگوں کا ہوگا، یہی گروہ ہے جو جنتی ہوگا، یہی گروہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بدکار لوگوں کا ہوگا، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں لونہا یوم الدین۔ کب جائیں گے وہ جہنم میں؟ جس روز حساب و کتاب ہوگا اسی روز یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور پھر کب تک کے لیے؟ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اس سے باہر نہ آ سکیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے، اور پھر تم کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے۔ روز جزا تم کتنا بھی معلوم کرنا چاہو، کما حق ہو اس کی کیفیت تم معلوم نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہاں سوائے رب العالمین کی حکومت کے کسی کی حکومت نہیں ہوگی، اور کسی شخص کا کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا۔ رشتے ناتے اور عیز و اقارب سب کو جو ہے اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اور وہاں صرف اور صرف جو ہے حکومت اس روز اللہ کی ہوگی۔
کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر پائے گا، کوئی کلام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر پائے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔